لیکن بہت سارے لوگ مختلف انداز سے اعتراض کرتے ہیں، اعتراض ہوتے رہتے ہیں۔ شیخ مفید کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، شیخ مفید ان کی مجمع میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ اپنے اعتبار سے خلافت اور امامت کی بحث کر رہے تھے، شیخ مفید قریب جا کے بیٹھے اور ایک سوال رکھ دیا، اور کیا کمال کا سوال تھا۔ کہنے لگے کہ اے شیخ جی، اے مفتی جی، یہ بتائیے آپ حدیث غدیر کو مانتے یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل میں مانتا ہوں۔ جب علامہ ہے، وہ مفتی صاحب ہے، تو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے حدیث غدیر کا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں بالکل مانتا ہوں۔ کہا کہ پھر آپ کو تو معلوم ہے کہ 1,24,000 صحابی موجود تھے، انہوں نے حدیث سنی تھی، نوٹ کی تھی، اور پیغمبر نے اتنے بڑے مجمع بیان فرمائی تھی، تو آپ اس کو مانتے یا نہیں مانتے؟ کہا میں بالکل مانتا ہوں، یہ حدیث ہے۔ لیکن اب کیسے بچے ہیں؟ اب طریقہ دیکھیے گا، کیا وہ جو آپ حدیث غدیر کی بات کر رہے ہیں، وہ تو حدیث زبان سے کہی ہوئی بات ہے، اس کا اتنا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن وہ کام کہ جو مسلمانوں نے مل کر کیا ہے اور کسی کو خلیفہ بنایا ہے، وہ اجماعی بات ہے، وہ دکھائی دینے والی بات ہے کہ پیغمبر کے بعد کس نے مسلمانوں کو خلیفہ بنایا ہے، کون ہے خلیفہ، وہ دکھائی دینے والی بات ہے، سب کے سامنے موجود ہے، کوئی کہی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ شیخ مفید وہاں پر رک گئے اور اب سوچنے لگے کہ میں اس کو قائل کروں تو کیسے کروں۔ میں آسان لفظوں میں بات کہہ دوں، دیکھیں دو طرح کے علم ہیں، ایک ہے حدیث کا علم، ایک ہے تاریخ کا علم۔ کچھ چیز ایسی ہے کہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، حدیث میں بیان ہونے والی چیزوں کے بارے میں شاید لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، جھوٹی ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ حدیث کیسی ہے۔ لیکن جو بات تاریخ کے اندر آئی ہے کہ یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہے، تاریخ کے اندر ایک چیز موجود ہے، تو پھر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فلاں کو خلیفہ بنایا گیا تھا؟ خلیفہ تو موجود ہے، سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ اب شیخ مفید نے جب محسوس کر لیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نگاہ میں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، زبان سے کہی ہوئی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاریخ کے اندر جو واقعہ مشہور ہو جاتا ہے اس کی حیثیت ہے، تو پھر فوراً سے کہا پھر یہ بتاؤ کہ جو علی کے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ جو علی سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وہ تو مسلمہ ہیں، وہاں پر تو شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں پر تو ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہاں پر تو موت ہوئی ہے، وہاں تو لوگ مارے گئے ہیں، وہاں تو دستہ بندی ہوئی ہے، وہاں تو لشکر کشی ہوئی ہے، وہاں تو واضح سی بات ہے تاریخ کا واقعہ موجود ہے، کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے ہاں گئے تھے وہ علی سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔ کہا انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور آج بھی یہی جواب دیا جاتا ہے۔ سنیے گا شیخ مفید کا جواب، اور یہ جواب ایسا ہے کہ جس کے بعد شیخ مفید کو مفید کا لقب ملا ہے۔ شیخ مفید نے اسی وقت کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ ہوا تھا پھر بعد میں جا کر توبہ کر لی تھی، تو ابھی تو آپ نے کہا تھا جو بات منہ سے کہی جاتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، جو تاریخی حقیقت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ مقابلے پر آئے تھے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی۔ پورے اعتماد کے ساتھ آج ہم گفتگو کرنے کے قابل ہیں، اور یہ پروردگار کا بڑا لطف و کرم ہے کہ اتنی آزادی کے ساتھ ہم اہل بیت کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، ابھی بھی ہمیں اتنی آزادی نہیں ہے کہ جتنی دوسروں کو ملی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود نسبتاً بہت آزادی ہے کہ ہم آسانی سے اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں۔